تو یاد رکھنا اگر تم ظالم ہو تو ہر ظالم کو ہم اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ایسے کرتے ہیں۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم 4 دھمکیاں دے کر ہمارے کارکنان کو ڈرانو گے تو یاد رکھنا میں اور میرے کارکنان جس طرح گولیوں کی بچھاڑ میں کھڑے رہے اس طرح سندھ کی ہر گلی میں کھڑے ہوں گے تمہارا مقابلہ کرنے۔ نہ چھیڑو کسے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں تم کتنے دلیر ہو اور مجھے تمہاری اوقات بھی پتا ہے۔ خبردار کسی نے تحریک لبیک کے کسی کارکن کی طرف میلی آنکھ بھی دیکھی۔ ہاں ہمارے بابا نے ہمیں سبق پڑھایا ہے، ہمارے قائد نے، کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جماعت بن۔ ہمارے قائد نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی کمزور آ جائے تو اس کے سامنے آپ نے حضور کے جمال کا مظہر بن جانا ہے، نرم ہو جانا ہے، بچ جانا ہے، اس کے آگے جھک جانا ہے۔ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ پھر یاد رکھنا، پھر ہم اللہ کا قہر بن کر اس ظالم کے سر پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ پھر ہمیں پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی سامنے کتنا دلیر ہے، اور سامنے کوئی کتنا طاقتور ہے، اور سامنے کوئی کتنا بڑا جاگیردار اور وڈیرا ہے۔ پھر ہم لبیک کا نعرہ لے کر میدان میں نکل آتے ہیں۔ پھر نہ ہمیں سر کی پرواہ رہتی ہے نہ اپنے گھر کی پرواہ رہتی ہے۔ پھر ہم اس وقت ہی جاتے ہیں جب اس کا تختہ الٹ کر اس کو نظر بھیج دیتے ہیں۔ ہمیں چھیڑنے والے آج ملک میں بھی نہیں ہیں۔ اگر تم 4 دن یہاں جی رہے ہو اور تمہارے پاس اگر حکومت آ گئی ہے تو پنجابی میں کہتے ہیں کہ جر کے کھاؤ، ذرا تمیز رکھو، ذرا حوصلہ رکھو۔ تمہاری دولت بتا رہی ہے یہ دولت نہیں ہے، ہمیں پتہ لگ رہا ہے تم کمزور ہو۔ اور خبردار ہمارے امیدواران، ابھی تو یار الیکشن کا میدان لگا ہے، ابھی تو تم سے بہت سارے حساب باقی ہیں جو تحریک لبیک پاکستان نے تم سے چکانے ہیں۔ تم سب کا گریبان پکڑ کے پوچھنا ہے، اور 70 سال اس قوم کو لوٹ کر کھانے والوں کشمیر کس نے بیچا ہے؟ اور 70 سال اس قوم کو لوٹ کر کھانے والوں، اس قوم کے چہروں سے خوشیاں اڑانے والوں عافیہ صدیقی کس نے بیچی ہے؟ یہ ابھی تم سے حساب باقی ہے۔ اور 70 سال اس قوم کے اوپر مسلط ہونے والوں، اس قوم کے پانی کو کس نے چوری کیا ہے؟ اس قوم کے اسباب کو سویس بینکوں میں کس نے رکھا ہے؟ یہ ابھی تم سے بہت سارے حساب باقی ہیں۔ یہ نہ سمجھنا وہ کوئی اور ہوں گے جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، وہ کوئی اور ہوں گے جن کی فلائٹیں باہر اڑتی ہوں گی۔ ہمارا جینا بھی اس ملک میں ہے، ہمارا مرنا بھی اس ملک میں ہے، ہمارے آباء و اجداد کی قبریں بھی اس ملک میں ہیں۔ ذرا ہوش کے ناخن لو، تمہارے سامنے کوئی بھاگنے والے میدان سے نہیں کھڑے، اور وہ نہیں کھڑے کہ جناب جو ہر موقع پر تم سے سوداگری کرے۔ تمہارے سامنے وہ کھڑے ہیں جو فیض آباد میں گولیوں کی بچھاڑ میں بھی یہ کہتے رہے کہ ستمگر ذرا ہنر آزمائے تو دین آزما۔ زبانی کلامی نہیں کرتے، ہم باتیں زبانی کلامی نہیں کرتے، نہ ہمارا زبانی کلامی کوئی کام ہے، ہماری باتیں بڑی امن ہیں۔ اور یاد رکھنا تم ہمیں لاوارث مت سمجھو، ہم وارثوں والے ہیں، اور ہمارے وارث بڑے تگڑے ہیں، ان سے تگڑا کائنات میں کوئی نہیں، وہ سب سے تگڑے ہیں۔ ہمارے وارث جو ہیں بڑے تگڑے ہیں۔ حضرت حسان کے لیے جب میرے آقا و مولا ممبر بچھاتے نا تو ممبر پر چڑھ کر حضرت حسان جب چڑھتے تو میرے آقا فرماتے ہیں حسان میرے دشمنوں کو جواب دو۔ جب حضرت حسان حضور کے دشمنوں کو جواب دیتے تو میرے آقا و مولا فرماتے ان اللہ یؤجر حسان بروح القدس کما ينافق او يفاخر عن رسول اللہ۔ میرے آقا و مولا فرماتے جب حسان میرے دشمنوں کو جواب دیتا ہے جبریل اس کی پشت پر کھڑا رہتا ہے۔ اور پیر میرے علی شاہ صاحب نے تو ویسے ہی فرمایا ہے، فرمایا جو حضور کی
ختم نبوت اور नामूस रिसालत के लिए मैदान में होता है, मेरे आका मौला का दस्ते अक़दस उसकी पुश पर होता है। और वो हमने देखा है कि जब भी अमीरुल मुजाहिदीन मैदान में निकले हुजूर की ख़त्म नबूवत का आलम लेकर, हुजूर की नामूस रिसालत का आलम लेकर, हुजूर के दीन का आलम लेकर और हक का आलम लेकर जब मैदान में निकले, अल्लाह ने कभी नामुराद नहीं लुटाया, हमेशा फतह का आलम आपके हाथ सर पर रखा और फतह का सेरा सर रखकर ये बाबा जी मैदान में निकले और अल्लाह ताला ने हमेशा फतह अता की। क्योंकि इकबाल कहता है महफिल कौनो मकाम में सारो शाम फिरे, इकबाल कहता है हमने कभी नहीं देखी कि रात के बड़े पहर हो गए हैं, सामने जंगल आ गया है, सामने दरिया आ गए हैं, सामने जनाब समंदर आ गए हैं, सामने पहाड़ आ गए हैं। हमने कभी इस चीजों की परवाह नहीं की, क्योंकि हम जिनकी औलाद है वो कश्तियां जलाकर समंदर पार कर देते हैं। हाँ, और शायद तुम्हारी तारीख मीर जाफरों और मीर सादकों से भरी होगी, हमारी तारीख में तो ये लिखा हुआ है और हमारे वारसों ने हमें बताया है कि जीना कैसे है। अगर कोई जालिम बन के आ जाए, उन्होंने कहा शेर की एक दिन की जिंदगी 100 साल गीदड़ की जिंदगी से बेहतर होती है। हमें पता है हमने शेर बन के कैसे मैदान में रहना है। और याद रखना, हमारे साथ टक्कर न लेना, वरना महफिल दोनों मकाम में सारो शाम फिरे लेके मैं तौहीद सिफत जाम फिरे, कौम दश्त में लेके तेरा नाम फिरे और तुझको मालूम है कभी नाकाम फिरे। ओ बाबा, हम 313 हो तो 1000 को लिटा कर रख देते हैं। और जनाब हम खंदक में अगर सामने अरब का सबसे बड़ा शाह सवार आ जाए और आकर कहे क्यों अरब वालों मुझे जानते हो, मैं जनाब अरब का सबसे बड़ा पहलवान हूँ, तो हम ये नहीं कहते कि हम तो बड़े अमन वाले हैं और जनाब तुम हो माशाल्लाह आप तो बहुत ताकतवर हैं। हम ये नहीं कहते, हम आगे से मौला अली के वारिस हैं। मौला अली ने क्या फरमाया उस पहलवान को? फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, फरमाया अगर तुझे अरब का पहलवान कहते हैं ना तो मेरी माँ ने भी मेरा नाम हैदर रखा है, झाड़ियों का शेर। और साहबा कहते हैं मौला अली जब उसके सामने गए और इतनी धूल उठी, इतनी जनाब मट्टी उड़ी कि दोनों की सिर्फ तलवारें, मौला कायनात और अमर बिन अपने बुत की तलवारें टकराने की आवाज आई। फिर थोड़ी देर बाद जब धूल छटने लगी तो मौला अली तकबीर बुलंद करते हुए बाहर आए। हाँ, हमारे साथ न छेड़ो, हम वो नहीं है जो दिल पे तुम्हें गलत फहमी है कि जनाब कोई पटाखा चले और शाह साहब फरमा रहे थे भाग जाए। हमने तो अपने कायद से वादा किया है कि न सर झुका के जिए न मुंह छुपा के जिए, सितमगर की नजरों से हम वो हैं। और इंशाअल्लाह अब हुजूर के दीन का सूरज पाकिस्तान में तुलू होगा, इंशाअल्लाह तुलू होगा। अगर किसी को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से तकलीफ है ना तो वो अपनी तकलीफ दूर कर ले, वरना तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का शजरा नसब जो है ना वो मोहम्मद बिन कासिम से मिलता है। हाँ, फिर वो उम्र नहीं देखते, फिर वो लश्कर लेकर आकर राजा दहर और उसकी औलाद और उसके जनाब पूरे जुर्रियत को लिताड़ के रख देते हैं। हाँ, तो इस बात को ना रोको, तुम्हारी आपस की चक्करशे और मकामी सियासतें होंगी। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान उम्मत का बयानिया लेकर मैदान में खड़ी है और उम्मत का बयानिया है जिसको आज शर्क और गर्ब में, आज अंग्रेज हो, अंग्रेज मुसलमान हो या जनाब बंगाली मुसलमान हो, हिंदुस्तानी मुसलमान हो या ब्राजीली मुसलमान हो, कहीं का भी रहने वाला हो, आज वो जो मेरे कायद ने बयानिया दिया था हुजूर की हदीस पाक के मन सब्बा नबी जन, आज वो उम्मत के बच्चे बच्चे की जबान पर जारी हो चुका है। और जबान पर सिर्फ जारी नहीं हो चुका बल्कि उसके हाथों में भी अब वो कुव्वत आ चुकी है, जिस कुव्वत के बारे में बाबा जी फरमाते थे कि कुव्वत सुल्तान अमीर अज़ला और हैबत मर्द फकीर अज़ला, वो
قوت آ چکی ہے جو اسلام کی نشاط ثانیہ کے کام آئے گی انشاءاللہ، اور اسلام کا سورج انشاءاللہ اب طلوع ہو کر رہے گا۔ بابا جی فرماتے تھے بڑی ہو گئی، بڑی اندھیر نگری تم نے مچا لی، 3 صدیوں سے تم نے مسلمانوں کو نکال کر رکھا، تمہیں جہاں موقع ملا تم نے مسلمانوں کو مارا، عراق میں مارا، فلسطین میں مارا، لبنان میں مارا، برما میں مارا، شام میں مارا، کشمیر میں مارا، لیبیا میں مارا، افغانستان میں مارا، لیکن اب تمہیں مسلمان انشاءاللہ اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں خالد بن ولید دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ مسلمان اب تمہیں اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں حضرت مثنیٰ دیا کرتے تھے۔ انشاءاللہ مسلمان اب تمہیں اسی زبان میں جواب دیں گے جس زبان میں صلاح الدین ایوبی نے مسلمانوں کو بیت المقدس لے کے دیا تھا۔ اور میرے سے کچھ سنتے ہو، میں بڑی سخت بات کر جاؤں، اور تمہاری اوقات کیا ہے جنہوں نے جب سے پاکستان بنا ہے اکثریت وقت میں ملک کے اندر حکومت کی ہو اور صوبے کے اندر حکومت کی ہو، جو ایک اسمبلی کے اندر مسجد نہ بنوا سکے وہاں بھی لبیک کے شعر کو کام کرنا پڑے، تم بات کرتے ہو ان کے ساتھ جنہوں نے گردنیں حضور کے لیے رکھی ہوئی ہیں، تم ان کے ساتھ بات کرتے ہو۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے یہ منہ اور یہ مسور کی دال، خبردار کوئی ہمارے کینڈیڈیٹ کے دروازے تک بھی گیا تو یاد رکھنا تم ہمارے کینڈیڈیٹ کے دروازے تک گئے ہم تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے۔ خبردار تم نے ان سے کوئی اونچی نیچی آواز میں بات کی، لبیک والے لاوارث نہیں ہیں، یہ وارثوں والے ہیں، اور لبیک والے پھر گیدڑ بھبکیاں دھمکیاں نہیں دیتے، یہ پھر دروازے پہ آ کر بات کرتے ہیں کہ ادھر آ تجھے بتائیں کیسے بات ہوتی ہے۔ لہذا بابا جی فرماتے تھے جڑے وہ ہوتے ہیں جڑے میدان اشغال کرتے ہیں، مرد وہ ہوتا ہے جو میدان میں مقابلہ کرتا ہے، عورتوں کی طرح پیچھے سے چھپ کر سازشیں نہیں کرتا۔ ہم تمہیں بڑا واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے مشن کو روکنا اور اس کے بیانیوں کو روکنا اور اس کے کارکنان کو روکنا تمہارے باپ امریکہ کے بس کی بات نہیں، تم کیا چیز ہو؟ یہ امت اب جاگ چکی ہے، یہ امت اب جاگ چکی ہے، اس امت کے بیٹے اب جوان ہو چکے ہیں، ان کے جذبے جوان ہو چکے ہیں، ان کی ماؤں کی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھ چکے ہیں، ان کے بزرگوں کی جناب نیک خواہشات اور تمنائیں اب اپنے بچوں کے ساتھ ہیں۔ اب ہم انشاءاللہ ہر میدان میں ہر ظالم کے ہاتھ میں منہ دیں گے اور جبڑا توڑ کے پھینک دیں گے انشاءاللہ، ہمیں کسی کی پرواہ نہیں۔ اگر تم جان دینے کے لیے آتے ہو تو بابا جی فرماتے تھے ہم وہ نہیں کہ جنہوں نے قدم بڑھائے ہیں، ہم وہ ہیں جنہوں نے حضور کے لیے گردنیں بڑھائی ہوئی ہیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کوئی کسی غلط فہمی میں نہ رہے، کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ تمہیں 4 دن کی حکومت ملی ہے، وہ بھی مان تان کے اور وہ بھی ضمانتوں پر، تم اپنی خیر مناؤ، ہماری طرف مت آؤ اور ہماری طرف مت ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ تم سے میدان میں بات ہوگی اور بڑے تگڑے طریقے سے بات ہوگی، اور کسی بھی لبیک والے نے کوئی ڈھیلی بات نہیں کرنی۔ بابا جی کہتے تھے اسلام ڈھیلی باتوں کا قائل نہیں ہے، ہم جن کی اولادیں ہیں انہوں نے ڈھیلی باتیں نہیں کی۔ جب میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں تشریف لے کے جانے لگے تو میرے آقا نے پوچھا اپنے صحابہ سے بتاؤ میرے صحابہ میدان بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، بتاؤ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے۔ حضرت سعد بن موڑے ہوئے کہا حضور ہم سے پوچھتے ہیں سر حبادہ من شیطا وقتا حبادہ من شیطا سالم من شیطا آدھے من شیطا خود من امبالنا ما شیطا بادنا ما شیطا۔ یا رسول اللہ بدر تو یہ کھڑا ہے، حکم دے کیسے اور کس طرح سے جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، حکم دے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے۔ اور اقبال سے پوچھتے ہیں اقبال انہوں نے کون سے گھوڑے سمندروں میں ڈالنے تھے؟ غزوہ بدر میں تو مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے، 8 تلواریں تھی، کون سے گھوڑے ڈالنے تھے؟ اقبال ہمارے لیے بتا کر گیا ہے کہ تم نے اسباب سے پریشان نہیں ہونا، تم سے یہ پریشان نہیں ہونا کہ ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے بنک پیلس ہے۔ اقبال کہتا ہے ہر کے عشق مصطفیٰ
سامان باہروں بادر گوشہ دامان اقبال کہتا ہے جس کے دل میں حضور کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں. سمندر میں گھوڑے ڈالنے صحابہ نے کوئی جذباتی باتیں نہیں کی. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کے قیادت میں صحابہ نے گھوڑے دریائے دجلہ میں ڈال کے دکھائے. پھر اقبال بول اٹھا کہتا دش دش دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے, بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور یاد رکھنا تحریک لبیک پاکستان کا وہ خالص بیانیہ ہے جس سے پورا کفر کام رہا ہے اور پورا کفر لرز رہا ہے. اس کو کوئی غرض نہیں تم کیا ہو کتنے ہو, اس کو غرض یہ ہے کہ یہ اپنے نبی کے وفادار کتنے ہیں, یہ اسلام کی حقیقت سے کتنے آشنا ہے, یہ اسلام کا پرچم لے کر کرنا کیا چاہتے ہیں. ورنہ آج بھی بابا جی کی تصویر سے جناب اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے, جس کی تصویر سے اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے مرد اسے ہی کہا جاتا ہے. وہ نہیں کہ جس کی غیروں کی تصویر کو یہ اپنے گھر لگنے دیتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بابا جی کی تصویر سے بھی آج تک انہیں درد ہے اور یہ درد ابھی باقی رہے گا. ابھی تو وقت آئے گا جب کفار کے بچے رو رہے ہوں گے تو ان کی مائیں ان کو لوری دے کے سنائیں گی کہ چپ کر جا لبیک والا بابا آ رہا ہے. ابھی وہ وقت دیکھے گی دنیا انشاءاللہ. اور ہمارا بیانیہ ہماری باتیں یہ صرف باتیں نہیں ہیں, یہ عمل ہے. اور یہ عمل نہ گولیوں کی بچھاڑیں روک سکی, نہ گرفتاریاں روک سکی, نہ جناب جیلیں روک سکی, نہ ظلم و تشدد روک سکا, نہ جناب ہمارے شہیدوں کا خون لے کر روک سکی, نہ ہمارے زخمیوں کو جناب سینے اور جناب جسم پھاڑ کر روک سکی. یہ جناب جاری رہے گا کیونکہ بابا جی فرما کر گئے ہیں لطف سجن دم بدم کہرے سجن گاہ گاہ, اینج بھی سجن واہ واہ تے اینج بھی سجن واہ.